جو ہوموسیکچوالٹی ہے، ہم جنس پرستی، تو اس کے حوالے سے سائنسی طور پر یہ ہے کہ وہ جو جدید سائنس ہے وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی کہ اس سے کسی قسم کی بیماری پیدا ہوتی ہے یا اس میں کوئی بھی طبی طور پر نقصان دہ ہے۔ تو ایک چیز اگر طبی طور پر ثابت ہو گیا کہ وہ نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو کس بنیاد پر جو ہے وہ ناجائز یا اس طرح قرار دیا جا سکتا؟ یہ شریعت میں جو حرمتیں ہیں، کھانے پینے کی حرمتیں ہوں یا صنفی تعلقات کی حرمتیں ہوں، وہ طبی فوائد پر تو مبنی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ایک حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ فاحشہ ہے، یہ بے حیائی ہے، اس کا ارتکاب پاکیزہ لوگوں کو، مومنوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ طبی نقصانات تو اس کی بنیادی طبی نقصان تو مثلا آپ کہیں زنا میں بھی کوئی ایسا طبی نقصان نہیں ہے، وہ اس کی تعلق کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کو شریعت فاحشہ شمار کرتی ہے۔ تو ایسے ہی ہومو سیکشولیٹی کا معاملہ، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ انسان کو جن حدود میں جنسی معاملات میں پابند رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں یہ طریقہ جنسی تسکین کا یہ پاکیزہ طریقہ نہیں ہے، یہ بے حیائی کا اور فحشہ کا طریقہ ہے، اس لیے اس نے منع کر دی۔ جی سر، وہ یہ تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے لیے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے وہ واجب التعمیل ہے۔ لیکن جو ایک شخص جو سیکولر یا لبرل ہے یا جو اس کی سپورٹ کرتا ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں پر قانوناً اس کی ترویج کے لیے جو ہے وہ اس پر زور دیا جاتا ہے، تو پھر ان کو ہم عقلی طور پر کیسے سمجھائیں گے؟ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر غامدی صاحب یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ غیر فطری طریقہ ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ غیر فطری جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ یہ چیز جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اور جو غیر فطری اور غیر فطری یہ زمانے کے بدلنے سے جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشنز بدلتی رہتی ہیں۔ تو عقلی طور پر کسی کو کیسے اس کی جو ہے وہ اس کی شناخت واضح کی جائے گی؟ ہاں، یہ صحیح ہے، عقلی طور پر کسی چیز کی شناخت واضح کرنا اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ اس وقت لوگوں کے تصورات کیا ہیں، ایک شائع چیز خاص طور پہ شائع ہو گئی ہو، عام ہو گئی ہو، تو اس کی عقلی قباحت اور بظاہر اس میں کوئی نقصان نہ ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں طبی طور پر، تو اس کی شناخت سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آ، اس میں سوال یہ ہے کہ مطلب یہ غیر مسلم کو ہم مثال کے طور پر شراب کی، زنا کی، آ، اس طرح ہم جنس پرستی کی اور بھی جو حرمتیں ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری تو نہیں اللہ نے لگائی کہ ہم ان سب چیزوں کی دنیا کو دعوت ایک عقلی استدلال پر دیں، عقلی بنیادوں پر ان سب چیزوں کو لوگوں کے سامنے واضح کریں اور کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس تو ہم تو خود بھی جس بنیاد پر مانتے ہیں وہی بنیاد ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور پہلی دعوت ان کو یہ دینے کی ترتیب بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے غیر مسلم کو یہ سمجھائیں کہ ہومو سیکشولیٹی غلط ہے، کہ شراب پینا غلط ہے۔ ہماری دعوت تو اس کے سامنے ایمان کی ہوگی، اللہ کا تعارف کروائیں گے، پیغمبر جو تشریف لائے ان کا تعارف پیش کریں گے، اور پھر پیغمبر نے ہمیں جو ہدایت دی ہے وہ بتائیں گے۔ تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کی لائی ہوئی ہدایت کو کوئی مان لے گا تو اس کے بعد ہی پھر وہ ان حرمتوں کا مخاطب بھی تب بنے گا، اور وہ پھر اس کو کوئی بہت عقلی استدلال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی۔ تو دعوت کے پہلو سے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو عقلی بنیاد پر موضوع بنائیں۔ ہاں، وہاں آپ اس سماج میں رہتے ہیں اور ایک گفتگو وہاں چلتی ہے، تو اس میں آپ عقلی بنیادوں پر شریک ہو سکتے ہیں، وہ جو بھی آپ کو بہتر دلائل نظر آئے، سمجھ میں آئے، وہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن دعوت کے پہلو سے تو کوئی الجھن نہیں ہے، ہم دعوت اس بنیاد پر حرمتوں کی پیش ہی نہیں کریں گے، ہم تو اس بنیاد پہ پیش کریں گے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جو اس طرح سے ہم تک پہنچی ہے، تو اس سے لوگ تعارف حاصل کریں، اگر وہ اس پہ مطمئن ہو جائیں، قائل ہو جائیں، اس کو قبول کر لیں، اور پھر اس میں جو بھی حرمتیں یا پابندیاں بیان کی گئی ہیں وہ پھر ان پر لاگو ہو جائیں گی۔ جی سر، یہ معذرت چاہوں گا، تھوڑا یہ بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن
اس کا پھر جو دوسرا میں نے پہلے سوال کیا اس سے گہرا تعلق ہے کہ پھر ہم یہ کیسے ثابت کریں گے کہ جو دین ہمارے پاس جو دعوت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے؟ اور کیونکہ جب تاریخی طور پر جو ہماری جو مذہبی طور پر جو تاریخ ہے وہ اگر چند ہزار سال سے پیچھے نہیں جاتی، تو جو ملحدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مذہب جو ہے وہ ابراہیم مذہب یہ مین میڈ ہے، اور ان کی جو تاریخ ہے وہ چند ہزار سال تک ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ انسان ان چیزوں کو نہیں مانتے رہے۔ تو پھر یہ کیسے ہم کسی کو بتائیں گے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ دیکھیں ہمارے پاس، مطلب اس وقت ہم مسلمان جب دنیا میں لوگوں کو مذہب ہم پیش کریں گے، تو ہم کب ان کو یہ کہیں گے کہ یہ انسانیت کی تاریخ کب سے ہے اور اس وقت سے یہ مذہب چلا آ رہا ہے اور یہ اس کو مانا؟ ہم اس بنیاد پہ پیش ہی نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے عرب میں ایک نبی مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب میرے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم تک اس طرح سے پہنچی ہے۔ تو ہمارے پاس تو یہ نبی، اس کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس پہ کیا دلائل پیش کیے، مخالفین نے کیا کہا، وہ سارا عمل کیسے مکمل ہوا، اور تاریخ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک نبی مبعوث ہوا ہے جس نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچائی ہے۔ ہم تو اس کو مان رہے ہیں، اور وہ ہمیں جو معلومات دے رہی ہے ماضی کے بارے میں کہ یہ ہدایت کب سے چلی آ رہی ہے، کیسے چلی آ رہی ہے، کون اس کے نمائندہ لوگ تھے، ہم اس کتاب کے واسطے سے مان رہے ہیں۔ ہمارا بنیادی استدلال پہلے کی تاریخ نہیں ہے، ہمارے لیے دعوت کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے، اور وہ ہم ذمہ دار ہیں، اس کے ہمارے پاس شواہد، دلائل، تاریخ، تفصیلات وہ موجود ہیں، وہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ باقی 5000 سال پہلے کی جو تفصیل ہے وہ اس کے بارے میں تو ابھی تک تو سائنس کے پاس بھی اندازوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی ریکارڈڈ ہسٹری جو ہے لکھی ہوئی وہ تو یہی ہے نا جو آپ کے سامنے بھی ہمارے سے، اس سے پہلے کیا تھا وہ ابھی تک ہر روز آپ کو نئے سے نئے انکشافات آ، آتے رہتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، بٹس آف ایویڈنس ہیں جن سے ایک سٹوری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جتنا آپ پیچھے چلے جاتے ہیں اتنی آپ کے قیاسات اور اندازے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو حتمی بات کوئی سائنسی ایویڈنس کی بنیاد پر یا سائنسی معلومات کی بنیاد پر مورخین بھی اتنی حتمیت سے ہمیں نہیں بتا سکتے۔ تو جتنے قیاسات ہیں ان سے قیاسات کی حد تک فائدہ اٹھائیں، وہ اگر مذہب کی یا ہمارے پاس جو بیانیہ ہے اس کی اگر پوری تائید نہیں کرتے، تو جو اس کا مخالف بیانیہ کہ اس سے پہلے مذہب بالکل نہیں تھا یا اس کی کیا شکل تھی اس کی بھی کوئی تائید نہیں کرتے۔ جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم جدید تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں لاکھوں سال سے رہ رہا ہے، تو جو جب ہم مذہبی تاریخ کو دیکھتے ہیں یا ان میں جو تاریخ کے حوالے سے بیان ہوا ہے تو وہ تاریخ چند ہزار سال سے آگے نہیں، پیچھے نہیں جاتی، تو پھر اس میں نظریہ ارتقا بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات درست ہے کہ انسان اس دنیا میں لاکھوں سال سے رہ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو مذہب اور سائنس کے درمیان یہ جو خلیج ہے یا ڈیفرنس ہے، اس کو کیسے سمجھا یا حل کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں میرا صحائف کا یا مذہبی متون کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا انداز یہ لگتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے براہ راست علم میں نہیں ہیں یا تفصیلی علم ہم ان کے بارے میں حاصل نہیں ہے، فی الجملہ اور اجمالی طور پر ہی ہم ان کا ایک علم رکھتے ہیں، تو وہ بھی قرآن بھی یا دوسرے صحائف بھی آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ان کی تفصیل میں نہیں جاتے، جتنا ایک مثال کے طور پر کائنات کا جتنا ایک اجمالی سا تصور قرآن کے مخاطبین کے سامنے تھا، تو قرآن اسی کیونکہ قرآن کا مقصد کوئی ان کو کائنات کے بارے میں معلومات دینا یا کوئی سائنسی حقائق کھولنا یہ تو نہیں ہے، وہ تو کائنات کے مشاہدے سے یا اس کے اندر جو کچھ ہمیں قوانین کار فرما دکھائی دیتے ہیں ان سے کچھ اخلاقی اور دینی سبق جو ہے وہ اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کائنات کے بارے میں بھی وہ جتنا ایک اجمالی سا تصور تھا اسی پر بنیاد رکھ کے تو قرآن بات کرتا ہے،
انسان کا جو ماضی ہے اس کے بارے میں بھی یہی صورتحال ہے. جتنا ایک اجمالی سا تصور مخاطبین کے ہاں تھا، وہ یہی تھا کہ انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے، آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. یہ بڑے بڑے پیغمبر ہوئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم ہیں. ان میں سے کچھ پیغمبروں سے وہ زیادہ واقف تھے، کچھ سے اجمالاً واقف تھے، کچھ سے بالکل ہی واقف نہیں تھے. تو اصل میں قرآن اپنے اولین مخاطب جو ہیں ان کو مخاطب بناتے ہوئے اور ان کے سامنے دین کا مقدمہ رکھتے ہوئے جتنی چیزیں ان کو اجمالاً معلوم ہیں بس اس کا ایک حوالہ دے کر تو اپنی بات کر لیتا. تو اس کو آپ اجمالاً ویسے مانیں. سائنس ہمیں جو معلومات دیتی ہے، جس درجے میں دیتی ہے، اس سے اپنی جگہ استفادہ کرتے رہیں.